اگر ہر شخص پہلے ہی سے اپنا عیب دیکھ لیتا تو اپنی اصلاح سے کب فارغ ہوتا۔ دوسروں کے عیب نکالنے والے لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، اسی لیے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی کی صورت حقیر ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کے قدموں میں جان دے دیں۔ ظاہری صورت تو فنا ہونے والی ہے، البتہ باطن ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ، سیرت پر غور کر۔ تاجر کا مال پانی میں گرنے لگتا ہے تو وہ قیمتی سامان کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی محبت قیمتی چیز ہے، یہ ساتھ جائے گی، اس لیے اس کی حفاظت کر۔ بد اعتقادی انسان کے دل کو پتھر بنا دیتی ہے۔ ہر دل کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن خبردار اس بھروسے پر گناہ نہ کر کہ میں توبہ کر لوں گا۔ صرف وہی دعا گناہ مٹاتی ہے جو سوزش دل اور آنسوؤں سے ہو، کیونکہ پھل پکنے کے لیے گرمی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اعمال کا پھل دل کی گرمی اور آنکھ کے آنسوؤں سے پکتا ہے۔ عقل مند انسان تکبر اور مستی کو دماغ سے نکال دیتا ہے۔ جب وہ فرعون اور قوم عاد کے قصے سنتا ہے، اگر تو غرور کو اپنے سر سے نہیں نکالے گا تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس دنیا میں عبادت و ریاضت کرے گا تو تجھے باطنی حواس مل جائیں گے۔ تو اس میدان میں پہنچ جائے گا جہاں انبیاء علیہ السلام گئے ہیں۔ اس میدان میں دل کبھی نہیں گھبراتا۔ جب انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے نفس کی برائیوں کو زائل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی برائیوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس کی برائیاں بھی بھلائیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کا ذکر پاک ہے، جب اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے تو ناپاکی خود بخود اپنا بوریا بستر باندھ کر باہر ہو جاتی ہے۔ ضدیں ضدوں کو دفع کرتی ہیں، روشنی آتی ہے تو رات بھاگ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا پاک ذکر روح کو حاصل ہوتا ہے تو نہ پلیتی رہتی ہے اور نہ پاک منہ۔ اے میرے پروردگار کریم، تیرا جمال اور کمال لامحدود ہے اور بندے کی خطائیں لامحدود ہیں، لیکن تو پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ ہماری پردہ پوشی کے ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، نیکی کی تمام قوتیں ہم فنا کر چکے ہیں، ان کے صرف آثار باقی ہیں۔ مہربانی کر کے جو کچھ باقی ہے اس کی حفاظت فرما تاکہ بالکل تباہی نہ ہو۔ ہم پر رحم کر دے جو گنہگاروں کو معاف کرنے کے لیے ہماری تلاش میں